میں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ تو بچوں کے تعلق سے بائبل مقدس میں بہت گہری تعلیم ہے، اور بائبل مقدس کی بنیادی تعلیم ہے کہ بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے، کس طرح سے ہمارے بچوں کا فیوچر، ان کا مستقبل سیکیور ہو سکتا ہے۔ اور ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 14ویں آیت میں، تیرہویں آیت سے تلاوت کروں گا۔ اس وقت لوگ یسوع کو اس وقت لوگ بچوں کو اس کے پاس لائے تاکہ وہ ان پر ہاتھ رکھے اور دعا دے، مگر شاگردوں نے انہیں جھڑکا۔ لیکن یسوع نے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ اور وہ ان پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا گیا، ان کو برکت دے کر چلا گیا۔ تو یسوع مسیح نے شاگردوں سے یہ کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، انہیں گناہ کا، انہیں چھوٹے ہوتے ہوئے جب وہ گود میں ہی ہوتے ہیں ان چیزوں کا معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے مسیح نے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ اور مسیح نے بچوں کو بلا کر انہیں برکت دی، ان پر ہاتھ رکھے، انہیں دعا دی، انہیں بلیس کیا۔ یہ یسوع مسیح کی تعلیم ہے، یہ یسوع مسیح کا حکم ہے۔ یہ مسیح نے یہاں تک کہا کہ انہیں جھڑکو نہ، چرچ آنے کے لیے، سنڈے اسکول جانے کے لیے۔ سو بچوں کو پریورٹی دی گئی ہے اس حوالے سے کہ ماں باپ کی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کو صحیح طور پر ان کو چرچ، کلام، خدا کی تعلیم اس طرف لے کر آئے۔ اور یہاں پر مسیح نے خود اس بات کا حکم دیا ہے، اور شاگردوں کو مسیح نے کہا کہ ان کو جھڑکو نہ، ان کو منع نہ کرو، بلکہ ان کو میرے پاس آنے دو۔ تو میرے عزیزو، یہ حکم نہ صرف مسیح نے دیا ہے، بلکہ یہ بائبل مقدس میں ہمیں پرانے عہد نامہ میں بھی ملتا ہے کہ بچوں کو ہم خدا کے کلام کی تعلیم دیں۔ اگر آپ زبور کی کتاب پڑھیں گے تو زبور 78 میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ہم بچوں کو کس طرح سے خدا کا کلام سکھائیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے 30ویں آیت میں، زبور 78 30ویں آیت، جن کو ہم نے سنا اور جان لیا اور ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا، اور جن کو ہم ان کی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے، بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداوند کی تعریف اور اس کی قدرت اور عجائب جو اس نے کیے بتائیں گے، کیونکہ اس نے یعقوب میں ایک شہادت قائم کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی، جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دے، تاکہ آئندہ پشت یعنی وہ فرزند جو پیدا ہوں گے ان کو جان لے، اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائے کہ وہ خدا پر آس رکھے اور اس کے کاموں کو بھول نہ جائے، بلکہ اس کے حکموں پر عمل کرے، اور اپنے باپ دادا کی طرح سرکش اور باغی نسل نہ بنے، ایسی نسل جس نے اپنا دل درست نہ کیا۔ تو یہاں پر زبور نویس واضح طور پر لکھتا ہے، اور یہ بنی اسرائیل قوم کے تعلق سے حوالہ ہے، کانٹیکسٹ میں اسرائیل ہے۔ تو ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ ان باتوں کو جو انہوں نے اپنے باپ دادا سے سیکھی ہیں اپنی اولاد کو سکھائیں، کلام وہ دوسروں کو سکھائیں، اپنی اولاد کو سکھائیں، اور یہاں تک کہ جو خدا نے ان کی زندگی میں عجائب کیے ہیں،
خدا کی تعریف کے کام ہوئے ہیں، معجزے ہوئے ہیں، جو امپاسبل کام تھے وہ پاسبل ہوئے ہیں۔ تو وہ کام وہ آئندہ پشت کو بتائیں، ان کو سکھائیں، ان کو تعلیم دیں، ان کے ہینڈ اوور کر دیں کہ یہ اس طرح سے خدا ہے اور خدا نے ہماری زندگی میں کام کیے ہیں۔ تو وہ بڑے بڑے کام جو ہوئے ہیں، عجائب ہوئے ہیں، قدرت کے کام ہوئے ہیں، ان کو ہم آئندہ پشت کو دیں، ان کو ڈیلیور کریں، ان کو پتا ہو، تاکہ وہ جان لیں کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کیا عجائب کیے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، جب ہم بچوں کو کلام سکھاتے نہیں ہیں، ان کو تعلیم نہیں دیتے، ان کو چرچ نہیں لے کر آتے، وہ سنڈے سکول نہیں آتے، وہ کلام کو سیکھتے نہیں ہیں، تو وہ بچے بڑے ہو کر بھی وہ چرچ نہیں آتے، وہ بڑے ہو کر بھی کلام کو نہیں پڑھتے، کلام کو سیکھتے نہیں ہیں۔ ان کی توجہ، ان کا محور، ان کی زندگی کا جو محور ہے وہ فرق ہی ہوتا ہے۔ کلام نہیں ہوتا، مسیح نہیں ہوتا، چرچ، خدا کی خدمت، اس کی بادشاہی نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر بنی اسرائیل قوم کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے، اور مسیح نے بھی کہا، مسیح کی تعلیم بھی یہی ہے۔ تو میرے عزیزوں، ایک پیرنٹس ہوتے ہوئے ہماری رسپانسبلٹی صرف بچوں کو پیدا کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ بچوں کو تعلیم دینا، اور صرف دنیاوی تعلیم دینا ہی نہیں ہے، بلکہ خدا کے کلام کی تعلیم ان کو دینا، ان کو سکھانا، ان کو بتانا، ان کے ساتھ وقت صرف کرنا، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اور ہر پیرنٹس اپنی اولاد کا خود ذمہ دار ہے۔ بہت دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں فلانے نے میرے بچے کو خراب کر دیا، فلانے نے میرے بچے کو جی بری راہ پر لگا دیا، میرا بچہ تو بڑا ہی اچھا تھا، میری بچی تو بڑی ٹھیک تھی۔ تو یہ کیسے ہوا؟ پیرنٹس اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، ایکسپٹ نہیں کرتے، وہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ اپنی ذمہ داری کو قبول کریں۔ تو میرے عزیزوں، یہ ذمہ داری ایک دن کی بھی نہیں ہے کہ ہم ایک دن میں ایک شخص کو کوئی قادر شخصیت بنا دیں، ایک دن میں ہمارا بچہ فوراً ٹھیک ہو جائے یا وہ کوئی ڈاکٹر بن جائے۔ تو یہ رسپانسبلٹی ایک عمر بھر کی ہے۔ جب تک بچہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا، بالغ نہیں ہو جاتا، اس کو سمجھ نہیں آ جاتی، ہمارا کام ہے اس کی پرورش خدا کے کلام کے مطابق ہم کرتے رہیں۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو پھر ہمارے بچے، ان کی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ خدا پر آس رکھے، ان کا توکل خدا پر ہوگا، ان کا ٹرسٹ خدا پر ہوگا، ان کا بھروسہ خدا پر ہوگا۔ کوئی بھی مشکل آئی وہ فوراً خدا کو پکاریں گے، کوئی پریشانی آئی وہ خدا پر آس رکھیں گے کہ خدا تو میرا سہارا ہے، تو میری مدد کر۔ وہ خدا کی طرف آئیں گے کیونکہ ان کو معلوم ہے، ان کو پتا ہے۔ اور پھر یہاں پر لکھا ہے اس کے کاموں کو وہ بھول نہیں جائیں گے، وہ خدا کو کبھی ریجیکٹ ہی نہیں کریں گے، فراموش ہی نہیں کریں گے، وہ بھولیں گے ہی نہیں۔ انہیں خدا، اس کے کام، اس کی شریعت انہیں بخوبی یاد ہو جائے گی۔ تو اس لیے بطور پیرنٹس، بطور ماں باپ، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی کو جانیں، اسے قبول کریں، اور ہم بچوں پر اس لحاظ سے میڈیٹیٹ کرنا شروع کریں کہ ہمارے بچے آیا خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے۔ زیادہ نہیں تو آپ انہیں سنڈے سکول تو بھیج سکتے ہیں، چرچ انہیں لے کر آ سکتے ہیں۔ تو آپ کو جب بچہ بڑا ہو جائے گا اس کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ آپ چرچ آؤ، بلکہ وہ خود ہی چرچ آئے گا، وہ خود ہی بائبل پڑھے گا، وہ خود ہی خدا کا کام کرے گا، کیونکہ بچپن ہی سے اس کی پرورش ایسے ہوگی۔ تو جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے ہم اس کو مار مار کر چرچ لاتے ہیں لیکن وہ نہیں آتا، کیونکہ شروع ہی سے اس کی روٹین ہی نہیں ہے، اس کی زندگی میں یہ بات ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بائبل ہمیں سکھاتی ہے ان سارے حالات میں ہم پریشان ہیں، افسوس ہے، احتجاج کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، فائٹس ہو رہی ہیں، بہت سے مقدمات عدالت کی طرف رجوع، گورنمنٹ کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے۔
سو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بطور پیرنٹس، بطور ایک مسیحی، ایک بلیور ہوتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے، تربیت کرنی ہے، تاکہ وہ بائبل کو جانے، اس کو سمجھیں۔ بائبل مقدس میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جہاں پر پیرنٹس نے یا چھوٹے بچوں نے خدا کے نام کو جلال دیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں بائبل مقدس میں تو ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے پرانے عہد نامہ میں، دوسرا سلاطین 5واں باب اس کی دوسری آیت میں۔ یہاں پر ایک شخص ہے جو بیمار ہے، اور یہ شخص جو بیمار ہے اس کا نام نعمان ہے، اور یہ نعمان کوڑی ہے، کوڑ کا مریض ہے، اور ارام کے لشکر کا سردار ہے، غیر قوم سے ہے، فتوحات رکھتا ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے، بڑی پوزیشن ہے، پوزیشن بڑی ہے لیکن کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ بہت دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں اچھی پوزیشن پر چلے جائیں، لیکن ہماری حالت وہی کی وہی رہتی ہے، ہماری کنڈیشن نہیں بدلتی۔ یہ شخص فتوحات رکھتا ہے، وکٹوریس پرسن ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے، لشکر کا سردار ہے، اس نے اسرائیل پر ابھی فتح ہی پائی ہے، واپس آیا ہے آرام میں، لیکن یہ کوڑی ہے، اس کی بدن میں ایک بیماری ہے، لیپرسی ہے، اور لا علاج بیماری ہے، کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے کسی طرح سے بھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ ایک لڑکی جو وہ اسیر کر کے وہاں سے لے آیا، ایک چھوٹی بچی جسے اسیر کر کے اپنے ملک میں وہ لے آیا، یہاں پر لکھا ہے دوسری آیت میں، اور ارامی دل باندھ کر نکلے تھے، دل کا مطلب لشکر ہے، فوج ہے، نکلے تھے، اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی، اسرائیل کے ملک میں سے کس کو؟ کس کو؟ اونچی بولے، کس کو؟ ایک چھوٹی لڑکی کو، ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے۔ اسیر کا مطلب کیا ہے؟ قید کر کے، غلام بنا کر اس کو لے آئے تھے۔ وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی، اس نے اپنی بیوی سے کہا کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے، تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا۔ سو کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک کی ہے ایسا ایسا کہتی ہے۔ سو دیکھیں، ایک چھوٹی بچی ہے، اسیر ہو کر آئی ہے، غلام بنا کر لائی گئی ہے، اور ویری ٹین ایج ہے، یہ بھی 13-14 سال 12 سال کی بچی ہوگی، لیکن اس نے اسرائیل میں رہ کر اپنے پیرنٹ سے، اس نے اسرائیل میں رہ کر اپنے خاندان، اپنی فیملی سے، اپنے ماں باپ سے خدا کا کلام سنا ہے، اس کے عجائب کا بیان سنا ہے، اس کے احکام سنے ہیں، اس نے الیشا کو دیکھا ہے، نبی کو دیکھا ہے، خدا کا کام کرتے ہوئے، خدا کا جلال ظاہر کرتے ہوئے۔ اس لیے وہ اسیر ہے، غلام ہے، لیکن پھر بھی غلامی کی حالت میں بھی وہ وہاں پر نعمان کو، ایک غیر قوم شخص کو، وہ خوشخبری دیتی ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص بیمار ہو، اسے کینسر ہو گیا ہو یا کوڑ لگ گیا ہو، خدا نہ کرے کسی کو لگے، اگر کسی کو لگ جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ وہ تو گھر گھر پر جائے گا، کوشش کرے گا مجھے شفا مل جائے، خوف میں آ جائے گا کہ اب میرا پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن جیسے اسے فوراً پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پر ایک بندہ ہے اور اس کے پاس تیری شفا ہے، تو وہاں پر جائے گا تو وہ تجھے ٹھیک کر دے گا، تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، وہ فوراً سے خوش ہو جائے گا کہ مجھے میرا علاج مل گیا ہے، ٹریٹمنٹ مل گیا ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا، میری حالت ٹھیک ہو جائے گی، میری لا علاج بیماری جاتی رہے گی۔ اسی طرح سے نعمان نے جب سنا تو یہ اس کے لیے خوشخبری تھی۔ کوئی شخص بیماری میں، مصیبت میں ہو، اسے پتہ چلے آج آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے، تو وہ کتنا خوش ہوگا، اس کے لیے کتنی بڑی خبر ہوگی۔ تو this is a great news for the نعمان کے لیے ایک بڑی خبر، very good news،
کہ ایک بچی، ایک چھوٹی لڑکی، ایک چھوکری، اسرائیل کی 12-13 سال کی بچی جو غلام ہو کر آئی ہے، اس نے خبر دی، اس نے کلام سنایا، اس نے بشارت دی، اس نے انجیل سنائی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر انجیل موجود تھی، اس کے اندر خدا کا جلال موجود تھا، خدا کے کام عجائب اس کے اندر موجود تھے۔ وہ جانتی تھی اسرائیل کا خدا کون ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے۔ وہ اپنے خدا سے واقف تھی، مذہب تو دور کی بات ہے، وہ اپنے خدا سے واقف تھی۔ اس لیے اس نے وہاں پر خبر دی، اس نے کہا اگر میرا آقا نعمان جو کہ کوڑی ہے یہ اس نبی کے ہاں ہوتا جو اسرائیل میں ہے تو یہ شفا پا جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کا کوڑ جاتا رہے گا۔ آج میرے عزیزوں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کلام، خدا کی انجیل، مسیح کی منادی کرنا ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں، ان کے اندر یہ بات ہم پیوست کریں تاکہ وہ چھوٹے ہوتے ہوئے ہی اس بات کو جانے کہ ہمارا خدا کون ہے۔ تو ایک چھوٹی بچی ہے، اس کا مذہب کسی نے نہیں تبدیل کیا، اس کے ساتھ کسی نے زبردستی شادی نہیں کی، اسیر ہو کر چلی گئی یا غلام ہو کر، کیونکہ غیر قوم نے فتح جو پا لی تو وہ پورے ملک کو غلام بنا کر لے جاتے، لیکن انہیں ایک کام کرنے والے کی ضرورت تھی، وہ اسے وہاں پر لے گئے۔ ہماری حالت بھی اس ملک میں یہی ہے، ہم بھی ایک کام کرنے والے، محنت کرنے والے، مشقت کرنے والے لوگ ہیں، فائنینشلی کمزور ہیں، ہم سوشلی کمزور ہیں، پولیٹیکلی کمزور ہیں، لیکن پھر بھی ہم کمزور ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن ہمارا خدا کمزور نہیں ہے۔ ہیلیلویا، ہمارا خدا برابر ہے۔ تو یہ خدا کا زور، خدا کا جلال، خدا کی قدرت، خدا کے عجائب کب ظاہر ہوں گے؟ جب ہم خدا کے ساتھ ہوں گے، پھر خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا۔ تو یہ چھوکری بھی، یہ چھوٹی لڑکی، ٹین ایجر، 12-13 سال کی لڑکی بھی غلام ہے، اسیر ہے، قید میں ہے، کام کرنے کے لیے بلائی گئی ہے، گھر میں کام کرتی ہے، آقا کے گھر میں ہے، لیکن وہاں پر بھی اس نے انجیل سنائی ہے۔ آپ دفتر میں ہیں، آفس میں ہیں، جاب پر ہیں، سکول ہیں، یونیورسٹی ہیں، گھر پہ ہیں، جہاں بھی ہیں آپ انجیل سنائیں۔ سو آپ خدا کے کلام کو لوگوں تک شیئر کریں، ان تک بانٹیں، لوگ آپ کے کریکٹر سے آپ کو دیکھ کر ہی جانے کہ یہ مسیحی ہے، یہ خدا کا بندہ ہے، یہ مسیح کا پیروکار، یہ اس کا شاگرد ہے۔ سو مسیح کی گواہی، اس کی انجیل ہماری زندگی سے نظر آئے جس طرح اس چھوٹی بچی نے گواہی دی ہے۔ تو میرے عزیزوں آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس طرح سے خدا کے کلام کو دوسروں تک لے جائیں اور اپنے بچوں کو ہم اس طور سے سکھائیں جس طرح اس چھوٹی بچی کے پیرنٹس نے اسے سکھایا۔ اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں، دوسرا سلاطین اس کا 22واں باب، اس کی پہلی اور دوسری آیت، تو یہاں پر لکھا ہے جب یوسیہ سلطنت کرنے لگا تو 8 برس کا تھا۔ کتنے برس کا تھا؟ یوسیہ کون ہے؟ بادشاہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے اور وہ بادشاہ بن گیا ہے۔ 8 سال کا بچہ، امپاسبل، ناممکن ہے۔ 8 سال کے بچے کو کوئی گھر کی چابی نہیں دیتا، کوئی اپنا پرس نہیں دیتا۔ آج کل کو قیمتی موبائل ہے 50-50 ہزار کے، وہ نہیں کوئی اسے پکڑائے گا۔ تو دیکھیں ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو پورے ملک کا اختیار دے دیا گیا ہے، 8 سال کا بچہ ہے۔ سو ویری ینگ ایج، یہ تو پھر بھی 13 سال کی بچی تھی۔ تو 8 سال کا بچہ امچور ہوتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ بچپن ہی سے چھوٹے ہوتے ہوئے خدا کا کلام، خدا کی تعلیم، اس کی باتوں کو سیکھتا ہوگا، اور پھر یہاں پر لوگوں نے امیجن کیا ہوگا کہ یہ شخص بادشاہ بن سکتا ہے، یہ سلطنت کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر ہے کہ وہ 30 آیت میں، اور یوسیہ بادشاہ کے 18ویں برس ایسا ہوا کہ 18 سال تک وہ حکومت کرتا رہا۔
سو دیکھیے کہ کس طرح وہ 8 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا، سلطنت کرنے لگا، حکومت کرنے لگا، پریزیڈنٹ بن گیا۔ ایک چھوٹا بچہ ہے اور اس کو کس طرح سے خدا نے سرفراز کیا ہے۔ ہم کہتے رہتے ہیں کہ بچہ ہے، غلطی ہو گئی ہے، بچہ 20 سال کا بھی ہو جاتا ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں بچہ ہے، غلطی ہو گئی ہے، بچہ 30 سال کا بھی ہو جاتا ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں بچہ ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ یہ بچہ کس طرح سے خدا کا کام کر رہا ہے، اور 8 سال کی عمر میں سو خدا اسے استعمال کر رہا ہے۔ کیا خدا ہمارے بچوں کو استعمال نہیں کر سکتا؟ جی، یا یوسیہ بھی کر سکتا تھا؟ خدا آج ہمارے بچوں کو بھی استعمال کرنا چاہتا ہے۔ سو خدا آج ہمارے بچوں سے بھی اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ تو یوسیہ 8 سال کی عمر میں وہ بادشاہ بن گیا۔ آپ دیکھیے یوحنا کی انجیل 6 باب اس کی نامی آئے، یوحنا کی انجیل 6 باب اس کی نامی آئے، یہاں پر ایک چھوٹے لڑکے کا ذکر ہے۔ یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہے؟ یسوع نے کہا لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ بہت گھاس تھی، پس وہ مرد جو تخمیناً 5000 تھے بیٹھ گئے۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک لڑکا ہے اور اس کے پاس کتنی روٹیاں ہیں اور کتنی مچھلیاں ہیں؟ اس کو یاد کرنے کا کلیہ کیا ہے؟ انسان روٹیاں زیادہ کھاتا ہے، میں ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ آپ نے جو بتایا ہوا ہے کہ روٹیاں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں اور سبزی کم ہوتی ہے۔ سبزی کم ہوتی ہے، روٹیاں بندہ زیادہ کھاتا ہے اور سبزی، جو بندہ سبزی زیادہ کھائے تو ایک ہی مکھا دے، باقی میں دیر ہے۔ تو روٹیاں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے یہاں پر کتنی روٹیاں اس کے پاس؟ 5 روٹیاں، اور مچھلیاں کتنی ہیں؟ مچھلیاں تھوڑی ہیں۔ تو اس لیے جب بھی آپ اس حوالے کو دیکھیں سنیں کہیں بھی فوراً آپ کے ذہن میں آئے کہ روٹیاں زیادہ تھی وہ 5 ہیں اور سبزی کم ہوتی ہے اس لیے مچھلیاں 2 ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک لڑکا ہے اور اس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں۔ انہوں نے جا کر بھیڑ میں تلاش کیا، پہلے دیکھا کس کے پاس کیا ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں نکلا، کسی کے پاس کچھ نہیں۔ 5000 مرد تھے سوا بچوں اور عورتوں کے، ان کے پاس کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہوگا تھوڑی دیر جائیں گے، کلام سنیں گے تو واپس آ جائیں گے۔ یسوع نے کلام سناتے سناتے شام بھی کر دی۔ تو اب انہیں بھوک لگ گئی، تو جب بھوک لگ گئی تو یسوع نے کہا جاؤ جا کر تلاش کرو، سارٹ آؤٹ کرو۔ انہوں نے جب سارٹ آؤٹ کیا تو لکھا ایک لڑکے کے پاس 5 روٹیاں 2 مچھلیاں تھیں۔ ایک لڑکا ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو بچہ کبھی بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دیتا بلکہ دوسرے کی بھی چھین لیتا ہے۔ ابھی آپ یہاں پر کسی بچے کو کوئی چیز پکڑا دیں تو دوسرا بچہ اس سے چھیننے کی کوشش کرے گا، وہ اپنی چیز نہیں دے گا۔ کبھی کوئی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بچہ ایسے کرتا ہو؟ بچوں کی نیچر ہے، فطرت ہے کہ بچے اپنی چیز کسی کو نہیں دیتے بلکہ دوسرے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ چھین لیں۔ اور کئی بچے ایسے کرتے ہیں کہ وہ اپنی چیز ختم کر کے فٹافٹ دوسرے کی بھی لے لیتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ اور ماں باپ پھر ڈانٹتے ہیں تو اپنی کھا رہی ہے، وہ تو وہ بھی پیچھے پہ ہے۔ تو یہ بچہ کس طرح سے 5 روٹیاں 2 مچھلیاں شاگردوں کے ہینڈ اوور کر دیتا ہے، سارا دے دیا۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا ایک مجھے دے دو یا ایک مچھلی مجھے دے دو، اس نے 2 مچھلیاں 5 روٹیاں سارا کچھ اس نے شاگردوں کو دیا، اور شاگردوں نے جا کر وہ یسوع کو دے دیا۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس بچے نے اپنے پیرنٹس سے گیونگ کی تعلیم حاصل کی ہوگی، پیرنٹس نے، فیملی نے اسے سکھایا ہوگا کہ دینا لینے سے مبارک ہے، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ اس لیے اس نے بریک نہیں کیا، اس نے کہا یسوع کو ضرورت ہے، اس نے فوراً جا کر 5 روٹیاں 2 مچھلیاں جو کچھ تھا اس نے یسوع کے لیے دے دیا، اور مسیح نے اس تھوڑی چیزوں کو پھر برکت دی۔ یہ ہے اگر کوئی ہمارا بچہ ہوتا تو شاید وہاں سے بھاگ ہی جاتا، وہ کہتا میرے کو کھونڈے ہی نہیں چاہیے۔
تو یہاں پر دیکھیے بچوں کو ہم جب سکھائیں گے ان کو تعلیم دیں گے تو ان کو پتا ہوگا کس وقت ہم نے کیا کرنا ہے, کس جگہ پر ہم نے کیا آنسر کرنا ہے, کیسے ہم نے بہیو کرنا ہے, کیسے ہمارا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے, کیسا ہمارا ریئیکشن ہونا چاہیے, ہمیں کیا بات کس جگہ پر کیسے کرنی ہے. تو یہ بچہ جانتا تھا, اس لیے اس کا ایٹیچیوڈ پازیٹیو ہے, گیونگ ہے, دینے والا ہے. اس نے دریغ نہیں کیا, پیچھے نہیں ہٹا. تو میرے عزیزوں آج ہمیں بھی اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے, انہیں تعلیم دینے کی ضرورت ہے. اور جب ہم انہیں تعلیم دیں گے, سکھائیں گے, تو وہ بچے آج خدا کا جلال اس دنیا میں ظاہر کریں گے. جس طرح سے یہ لڑکا اپنے تھوڑی چیزوں کے وسیلے خدا کا جلال ظاہر کر رہا ہے, اور وہاں پر 5000 مرد یعنی 5000 فیملیز تھی, 15-20 ہزار لوگوں نے وہ کھانا کھایا ایک بچے کی وجہ سے. ایک بچے کی خدمت, ایک بچے کی سروس, ایک بچے کا دل گیونگ ہے, دینے والا ہے. تو اس لیے ہم بچوں کو جب تعلیم دیں گے تو پھر انہیں پتا ہوگا کہ بچے کس وقت کیا کریں. میں سمجھتا ہوں وہ بچی جو بھی اس کے ساتھ ہوا اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں نے کس جگہ پر کیا بہیو کرنا ہے, کیا میرا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے, کیا میرا رد عمل ہونا چاہیے. تو اس طرح سے بہت دفعہ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں, ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے کیونکہ بچے ہمارے بھول جاتے ہیں, واقف نہیں ہوتے.